ابو بکر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، عمر تم بھی اکیلے جنت میں جاؤ گے، عثمان تم بھی اکیلے جنت میں جاؤ گے، علی تم بھی اکیلے جنت میں جاؤ گے۔ آئین عمار، آئین یاسر، لبیک یا رسول اللہ، ہاں میں یہاں ہوں۔ عمار کہاں ہے؟ میں یہاں ہوں۔ یاسر کہاں ہے؟ میں یہاں ہوں۔ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو، صبر کرو، سارے صحابہ ایک ایک کر کے جنت میں جائیں گے، تمہارا پورا خاندان ایک ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کیجئے جن کے بارے میں فرمایا کہ بس ساری انسانیت نقصان کے اندر ہے، لیکن جن کے اندر یہ خوبیاں پائی گئی وہ نہیں ہیں، جنت ان کو مل جائے گی، کھویا ہوا مقام ان کو مل جائے گا۔ جس مقام سے ہمارے باپ آدم کو اور ہماری ماں حوا کو نکالا گیا تھا، اس مقام میں ہمیں دوبارہ انٹری مل جائے گی۔ وہ 4 خوبیاں کیا ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ایمان اپنے اندر پیدا کیجئے، جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے عمل صالح کیے۔ دیکھیے یہ 2 چیزیں ایک ساتھ پیش کی، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان بھی ضروری اور عمل صالح بھی ضروری۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا۔ حق بات کہو اور صبر کرو۔ کیوں؟ حق بات کہو اور صبر کرو، یہ دونوں کا تعلق کیا ہے؟ حق بات کہو گے تو پریشانی آئے گی، حق بات کہو گے تو پریشانی آئے گی، اور پریشانی آئے گی تو برداشت کرو، صبر کرو۔ یہ 2 چیزوں کو ایک ساتھ پیش کیا۔ آج بہت جلدی لوگ حق بات کے لیے تیار نہیں ہوتے، بول ہی نہیں سکتے۔ حق بات بولیں گے تو CBI، IB، ATS، ہمارے اتر پردیش کا حال تو بہت ہی برا چل رہا ہے۔ تھوڑا سا آپ نے کچھ بھی کہہ دیا، کچھ بھی، تو پہلے تو آپ اندر جاؤ، اب یہ کہتے رہو کہ ہم نے نہیں کیا۔ آپ کو نہ کہنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے میں نے یہ کہا نہیں، 4 5 10 سال آپ کو اس میں گزارنا، اسی میں چلے جائیں گے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا، ایک ایسے ہی کوئی ڈال دیا تھا کسی نے یوٹیوب وغیرہ پر، لیکن اس میں ایک طرف دیکھا جائے تو سچائی ہے کہ ایک ہاتھی بھاگ رہا تھا جنگل میں، تو بھینس نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو ہاتھی نے کہا ہے کہ میں اس لیے بھاگ رہا ہوں جنگل میں کہ ابھی ابھی اعلان ہوا ہے کہ جو بھی بھینس جنگل میں دکھائی دے اس کو پکڑو اور اس کو ٹھوس دو جیل کے اندر۔ تو بھینس نے کہا کہ جب اعلان تو بھینس کا ہوا ہے کہ جو بھی بھینس مل جائے اس کو پکڑ کے ٹھوسو، مارو، تو تم تو ہاتھی ہو، تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ ہاتھی نے کہا ہے کہ 20 سال تو مجھے یہ ثابت کرنے میں لگ جائے گا کہ میں بھینس نہیں ہوں۔ تو بھینس نے کہا دھت تیری کی، پھر وہ بھی بھاگی۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت ہمارے ملک کی، یہ صورتحال ہے اس وقت۔ ہر آدمی کا کلیجہ نہیں ہے 35 اور 36 مرتبہ جیل میں چلا جائے، ہر آدمی کا، ہر مولوی کا کلیجہ نہیں ہے جو حق بات ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دے۔ اسی لیے حق اور صبر کو ایک ساتھ بیان کیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ حق بات کہو گے تو پریشانی آئیں گی، تو 4 کام اپنے اندر پیدا کر لو۔ ایمان، نمبر 2 عمل صالح، حق بات کہنا ہر حال میں، اور حق بات کہنے میں جو پریشانی آئیں اس پر صبر کرنا۔ یہ 4 چیزیں۔ پہلی چیز ایمان۔ ایمان کیسا؟ ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری۔ آپ کے پاس ایمان ہے، عمل صالح نہیں، بیکار ہے۔ ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں، بیکار۔
عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں تو بھی بیکار ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے غیر مسلم لوگ بھی غریبوں کی کتنی مدد کرتے ہیں؟ ذرا بمبئی چلے جاؤ، ٹاٹا ہاسپٹل کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، لائن لگی ہوئی ہے غریبوں کی مدد کرنے والوں کی، کینسر پیشنٹ والوں کو مدد کرنے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں، کتنی سنستھائیں آتی ہیں۔ لو صاحب کتنا کا خرچہ؟ 4 لاکھ، لو 3 لاکھ ہم دے رہے ہیں، لو 2 لاکھ ہم دے رہے ہیں ہماری طرف سے۔ کوئی پھل لے کے چلا آ رہا، کوئی کھانا لے کے چلا آ رہا، کوئی کچھ کرتے ہوئے۔ کتنا اچھا کام ہے اگر بظاہر دیکھا جائے، لیکن ثواب کیا ملے گا؟ کچھ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عمل صالح تو ہے لیکن ایمان نہیں۔ ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں، عمل صالح نہیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح کیا ہے؟ ابو الدحداء انصاری کے اوپر نظر ڈالیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی ایک میٹنگ ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی اکرم کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے۔ آپ نے صحابہ کو بتایا، اے صحابیو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ اللہ کو قرض حسنا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا اللہ بھی قرض حسنا لیتا ہے؟ اللہ کو بھی قرض کی ضرورت ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ رب العالمین بھی قرض لیتا ہے، قرض حسنا۔ جو اللہ کو قرض حسنا دے گا اللہ بدلے میں اس کو جنت دے گا۔ تم دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت دے گا۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، آپ نے صحابہ کو صرف ابھی بتایا ہی ہے کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، جو ہم کو قرض دے گا ہم اس کو بدلے میں جنت دیں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابو الدحداء انصاری اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی، اگر میں اللہ کو قرض حسنا دوں تو اللہ بدلے میں ہم کو کیا دے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ بدلے میں تمہیں جنت دے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی میرے 2 باغ ہیں مدینے میں، ایک نیچے حصے پہ ایک اوپر حصے میں، میں دونوں باغ اللہ کو قرض حسنا دے رہا ہوں، اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں۔ میں نے دونوں باغ اللہ کو قرض حسنا دے دیے، باغ گارڈن۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں آئے ابو الدحداء، دونوں نہیں، تمہارے پاس 2 ہی باغ ہیں، اگر دونوں تم اللہ کو قرض حسنا دے دو گے، صدقہ کر دو گے، تو پھر تمہارے بیوی بچے کیا کھائیں گے؟ تمہاری ذریعے معاش کہاں سے چلے گی؟ تمہاری اقتصادی، تمہاری معاشی زندگی تباہ ہو جائے گی، پھر تم سڑکوں پر بھیک مانگو گے۔ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی بھیک مانگے، اس لیے ایسا کرو کہ 2 باغ ہیں، ایک باغ اللہ کو دے دو اور ایک باغ اپنے پاس رکھ لو۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، پھر میں اس باغ کو دے دیتا ہوں جس میں کھجوروں کے 600 پیڑ، 600 درخت لگے ہوئے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ میں نے وہ باغ اللہ کو قرض حسنا دے دیا ہے، اب میں گھر جا رہا ہوں۔ وہیں سے اٹھتے ہیں اور گھر کی طرف چل دیتے ہیں۔ گھر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ گھر میں لاک لگا ہوا ہے، تالا۔ پڑوسی سے پوچھا کہ میری بیوی بچے کہاں ہیں؟ جواب دیا کہ آپ کی بیوی اور آپ کے بچے بھوکے تھے، آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ نہیں آئے تو آپ کی بیوی آپ کے بچوں کو لے کر آپ کے باغ میں چلی گئی، جہاں کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں وہاں کھجور توڑے گی اور آپ کے بچوں کو کھلائے گی۔ ابو الدحداء وہیں سے دوڑ لگاتے ہیں، تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں اور اس کھجور کے باغ کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دروازے سے جھانک کر دیکھتے ہیں کہ میری بیوی کہاں ہے؟ اندر نہیں جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ باغ میرا نہیں ہے، جب میرا نہیں ہے تو میں اندر کیوں جاؤں؟ یہ باغ جب میں نے اللہ کو قرض حسنا دے دیا ہے، صدقہ کر دیا ہے، تو اب میرا کیا حق ہے؟ یہاں مسجد اور مدرسے کو 100 روپے دینے میں ہماری چمڑی پگھلتی ہے، نہیں دے سکتے ہیں۔ ایک باغ پورا قرض حسنا،
جھانک کر دیکھتے ہیں بیوی اپنے دوپٹے میں اپنی اوڑھنی میں کھجور رکھے ہوئے اور ایک ایک کر کے کھجور اپنے بچوں کو کھلاتی جا رہی ہے. 2-4 کھجوریں اپنے بچوں کی پاکٹ میں ڈال دیتی ہے, لو بیٹا کھاؤ. باہر سے آواز دیتی, او میری بیوی, بچوں کو لے کر باہر نکلو. بیوی کہتی ہے بچے بھوکے, تھوڑا سا کھجور کھا لینے دو. باہر سے آواز دیتے ابو الدہداء, بیوی سمجھتی کیوں نہیں ہو, ان بچوں کو جلدی سے نکالو, باغ سے باہر آؤ, باغ سے باہر آؤ, یہ باغ ہمارا نہیں ہے. بیوی کہتی ہے باغ ہمارا نہیں ہے. کھجوروں کو دیکھتی ہے, 600 پیڑ دیکھتی ہے کھجوروں کو, کہتی ہے سارے کھجور پک چکے ہیں, اب یہ کٹنے کا نمبر ہے, بازار میں یہ کھجور بکیں گے, ہمارے گھر کی تنگی مٹے گی, اچھے دن آئیں گے, اور آپ کہہ رہے ہیں یہ باغ ہمارا نہیں ہے. میری بیوی بحث بعد میں کرنا, تم پہلے بچوں کو لے کر باہر نکلو. بیوی دونوں بچوں کو لے کر باہر آتی ہے. بیوی کے دوپٹے میں, اس کی اوڑھنی میں جتنے کھجور تھے ابو الدہداء نے وہ سارے کھجور نکالے اور اسی باغ کے اندر ڈال دیے. ابو الدہداء نے اپنے بچوں کی جیب دیکھی, ان کے جیب میں جتنے کھجور تھے سارے کھجور نکالے اور وہ سارے کھجور اسی باغ میں ڈال دیے. پھر کہا بیٹا منہ کھولو ذرا. جو بچے کھجور کھا رہے تھے ان کے منہ کھلوائے. جتنی بھی کھجور منہ میں رکھی ہوئی تھی, چبی ہوئی تھی, وہ کھجور بھی اپنے بچے کے منہ سے نکالی اور وہ کھجور بھی, چبی ہوئی کھجور بھی باغ کے اندر ڈال دی. اور کہا اے اللہ مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی, ورنہ میری بیوی اور میرے بچے اتنے کھجور بھی نہیں کھا پاتے. اے اللہ یہ باغ میں نے تیری راہ میں صدقہ کر دیا ہے, قرض حسنہ دے دیا ہے. اے اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ بدلے میں جنت دے گا. اے اللہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا, تو اپنا وعدہ پورا کر. اے اللہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا, تو بھی اپنا وعدہ پورا کر. اے اللہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, تو بھی اپنا وعدہ پورا کر. ادھر بیوی کہتی ہے کہ یہ باغ کس کو دے دیا ہے؟ کہا اللہ کو. بیوی نے کہا کہ کیا ملے گا؟ فرمایا اے میری بیوی, جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ بدلے میں جنت دے گا. میں نے یہ باغ اللہ کو دے دیا ہے. بیوی چیخ کر کہتی ہے ایک باغ دے کر اگر جنت مل رہی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے, یہ سودا مہنگا نہیں ہے. اے میرے شوہر تم نے اچھا کیا, اللہ کو صدقہ قرض حسنہ دے دیا, اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے. ایک باغ دے کر اگر جنت مل رہی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے, تم بہت سستے میں نپٹ گئے ہو. میرے پیارے ساتھیو, قرآن کی آیت نازل ہوئی یہاں اور ادھر عمل کر کے دکھا دیا. یہ تھا ایمان اور یہ تھا عمل صالح جو انہوں نے اسی دن کر کے دکھا دیا. میں نے پورا کا پورا باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دیا. کہاں ہے یہ جذبہ؟ کہاں ہے ہمارے پاس ایمان؟ کہاں ہے؟ بس محمد اسلم, محمد اکرم, محمد اظہر, محمد فلاں یہ نام رکھ لینا ہی کیا ہمارے مسلمان ہونے کی دلیل ہے؟ گوشت کھا لینا ہی کیا ہمارے مسلمان ہونے کی دلیل ہے؟ آیت آتی ہے فوراً اس کی اوپر عمل ہو جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے ایمان, اس کو کہا جاتا ہے ایمان. میرے پیارے ساتھیوں, تصور کیجئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس منظر کو دیکھیے. بیمار ہیں, ایمان بھی دیکھیے اور عمل صالح بھی دیکھیے. عبداللہ ابن عمر ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ ان کے بچنے کی امید نہیں تھی. ڈاکٹروں نے سخت پرہیز کروایا,
طبیبوں نے حکیموں نے سخت پرہیز کروایا. حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بیماری بہت سخت اور کٹھن بیماری میں مبتلا ہوئے اور کئی مہینے تک اسی بیماری میں مبتلا رہے. ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن حکیموں کی کوشش سے، طبیبوں کی کوشش سے چھٹکارا مل گیا، نکل گئے، موت کے منہ سے بچ گئے. طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا، بہتری ہوئی، تو حکیموں نے اور طبیبوں نے کہا ان کی بیوی سے، الحمدللہ آپ کے شوہر ٹھیک ہیں، اب یہ جو کھائیں ان کو کھلا سکتی ہو. اب دیکھیے ایمان اور عمل صالح، یہ جو کھائیں تم اب ان کو کھلا سکتی ہو، اب کوئی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ابھی آرام کی ضرورت ہے. یعنی کام نہیں کریں گے، ابھی بستر پر لیٹے رہیں گے، ابھی کام نہیں کروائیے گا ان سے، لیکن یہ موت کے خطرے سے باہر آ چکے ہیں اور پرہیز ختم، اب یہ جو کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں. نیک بیوی تھی، ان کے پاس بیٹھ جاتی ہیں، کہتی ہیں میرے پیارے شوہر الحمدللہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بیماری سے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دیا، آپ کو پھر سے صحت و تندرستی دے دی. طبیبوں نے اور ڈاکٹروں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب آپ جو کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں. اب بتائیے کہ آپ کی کیا تمنا ہے؟ 4 مہینے 6 مہینے ہم نے آپ کو بہت زیادہ سختی میں رکھا، آپ جو چاہتے تھے میں نہیں کھلاتی تھی، پرہیز بتایا تھا میں پرہیز کرواتی تھی. آج آپ بتائیے کہ آپ کو کس چیز کی طبیعت ہے، کیا چیز کھانا چاہتے ہیں آپ؟ جیسے ہی بیوی نے پوچھا کیا کھانا چاہتے ہیں، فوراً کہا بیوی اگر مچھلی مل جائے تو بنا دو، بہت دنوں سے مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے. کہا ٹھیک ہے. اپنے خادم سے کہا، بیوی نے عبداللہ ابن عمر کے پاس جو خادم تھا کہا کہ جاؤ بازار سے یہ پیسے لے جاؤ اور اچھی مچھلی لے کے آؤ. اتفاق دیکھیے روزانہ بازار میں مچھلی آتی تھی لیکن اس دن نہیں آئی. ہوتا ہے، آپ روزانہ ٹکٹ لے کے بیٹھیے ٹرین میں، ٹی ٹی نہیں آئے گا، جس دن نہیں لیں گے آ جاتا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، تجربہ کر کے دیکھا ہوگا آپ. روزانہ بازار میں مچھلی آتی تھی، آج عبداللہ ابن عمر نے خواہش ظاہر کی کہ آج مچھلی کھانے کو دل کر رہا اور آج ہی مچھلی نہیں آئی. غلام پیسے لے کے واپس چلا آیا، کہنے لگا مچھلی نہیں ملی بازار میں. اب وہ ڈانٹنے لگی، واہ اتنے بڑے مارکیٹ میں تمہیں مچھلی نہیں ملی، اندھے ہو دکھتی نہیں تمہیں. عبداللہ ابن عمر نے کہا اپنی بیوی سے کیوں ڈانٹ رہی ہو اس بیچارے کو، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ بیچارہ گیا بازار میں، مچھلی ڈھونڈی تلاش کیا نہیں ملی تو کیا کر لے گا، کوئی بات نہیں کل آ جائے گی. بیوی نے دوسرے دن بھیجا، دیکھو کچھ مہنگی ملے پھر بھی لے آنا، لیکن لے ضرور آنا. لیکن دوسرے دن بھی مچھلی نہیں آئی بازار. اب کنکھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کام چور، تھوڑی محنت نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن عبداللہ ابن عمر کے آگے نہیں چل رہی بیوی کی، نہیں، اس نے ڈھونڈا ہے، تلاش کیا نہیں ملی، کیا کرے. تیسرے دن گیا خادم، تیسرے دن مچھلی مل جاتی ہے. اب تصور کریے، میں اپنی اسپیڈ یہاں تھوڑی سلو کر رہا ہوں، ذرا منظر دیکھیے. تیسرے دن مچھلی مل گئی، بیوی نے اس کو بنایا، کاٹا، پیس کیے، پھر اس کو اچھی طریقے سے صاف کیا، دھویا، تیل میں بھونا، مسالہ ڈالا اور بہترین قسم کی اچھی طریقے سے مچھلی پکا کر اور اس کے ساتھ پراٹھا بنایا. دسترخوان لگا دیا شوہر کے بستر پر ہی، پھر کڑھائی اٹھا کے لائیں، دسترخوان پر رکھ دی، پراٹھا اٹھا کے لے آئیں، اپنے ہاتھ سے شوہر کو اٹھاتی ہیں، بٹھاتی ہیں اور پراٹھے کا لقمہ توڑتی ہیں، اس میں مچھلی لگاتی ہیں،
اور اپنے ہاتھ سے اپنے ہسبینڈ کے اپنے منہ کے اپنے شوہر کے منہ تک لے جاتی ہیں. جیسے ہی وہ لقمہ ان کے منہ تک جاتا ہے، ابھی انہوں نے منہ کھولا بھی نہیں تھا، اتنے میں دروازے پر ایک آواز آتی ہے، شیئن للہ. کیا گھر کے اندر کھانے کی کوئی چیز ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے مل جائے؟ میرے بچوں نے 5 دن سے کھانا نہیں کھایا. یہاں ایمان ٹٹولنے کی ضرورت ہے اور یہاں عمل صالح کی ضرورت ہے. روٹی کا لقمہ بھی بیوی کے ہاتھ میں ہے، منہ کھلا ہوا ہے، یہیں سے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں عبداللہ ابن عمر اپنی بیوی کا، ایسے دسترخوان پر رکھو، آواز پر کان لگاؤ، شیئن للہ، اللہ کے نام پر مجھے بھی کچھ مل جائے. میری بیوی میرے بچوں نے بھی کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا. عبداللہ ابن عمر فوراً وہ دسترخوان اٹھاتے ہیں پراٹھے کے ساتھ اور مچھلی کے ساتھ اور اپنی بیوی کے حوالے کرتے ہیں. میری بیوی، جس کے بیوی اور بچے کئی دنوں سے بھوکے ہوں اور یہ آواز سن لینے کے بعد یہ مچھلی، یہ پراٹھے کا لقمہ میرے حلق کے نیچے چلا جائے، قیامت کے دن میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ایمان کا کون سا حصہ میرے پاس رہے گا؟ جاؤ اس کو دے دو. ہم لوگوں کی بیوی ہوتی تو کیا کہتی؟ اسی وقت ٹپکنے کو تھا، تھوڑا سا اور رک جاتا. ابھی آنے کو تھا کیا؟ تھوڑا سا اور صبر نہیں ہوا؟ ایک تو 3 دن تک مچھلی نہیں ملی، تیسرے دن مچھلی ملی تو بڑی محنت سے اس کو پکایا، صاف کیا، پکایا دسترخوان پہ، اور جیسی کھلانے چلی ویسے ہی صاحب اللہ کے نام مانگنے والا آ گیا. تصور کرو کیا بیت رہی ہوگی. لیکن ایک بیوی تھی، اپنے شوہر کی عادت سے واقف تھی، اس لیے شوہر کو کچھ نہیں بولا. ایک بات کہتی ہے کہ اے میرے پیارے شوہر، مچھلی آپ نے بنوائی ہے، مچھلی آپ کھا لیجئے. ایسا کرتے ہیں مچھلی میں جتنا پیسہ لگائے، پراٹھے میں جتنی قیمت لگی ہے، میں مچھلی اور پراٹھے کی اتنی قیمت میں نکال کر الماری میں سے، تجوری میں سے میں اس کو نکال کر اس مانگنے والے سائل کے حوالے کر دیتی ہوں. آپ کو مچھلی پسند ہے، پتہ نہیں اس کو اور اس کے بیوی بچوں کو مچھلی پسند ہوگی بھی یا نہیں، ہم یہ قیمت اس کو دے دیتے، وہ اپنی پسند کا کھانا اپنے گھر میں بنا لے گا. اس میں کیا برائی تھی؟ کہنے لگے میری بیوی تم بہت ٹھیک مشورہ دے رہی ہو، مچھلی یہیں رہنے دو، مچھلی ہم کھائیں گے، آپ کھا لیں گی، ہم لوگوں کے بچے کھائیں گے، لیکن مچھلی اور پراٹھے میں جو قیمت لگی ہے وہ نکال کر اس کو دے دو. اب دکھاتا ہوں ایمان اور عمل صالح. بیوی تجوری کھولتی ہیں، قیمت نکالتی ہیں اور لے کر دینے جا رہی ہیں. عبداللہ ابن عمر نے کہا ادھر آؤ، دیکھوں تم کم تو نہیں دے رہی ہو اس کو. انہوں نے جب اس درہم گنے تو اندازہ لگا لیا کہ مچھلی اتنے کی ہوگی، تیل مسالہ اتنے کا ہوگا، آٹا اتنے کا ہوگا، سب کی قیمت کے حساب سے جوڑ کر کہا کہ ٹھیک ہے میری بیوی، تم کچھ زیادہ ہی دے رہی ہو، کم نہیں دے رہی ہو. اچھا ہے، ٹھیک ہے، جاؤ دے آؤ. جیسے وہ قیمت دینے کے لیے پہنچتی ہیں دروازے پر، ابھی دروازہ کھولا بھی نہیں ہے، ابھی سائل کے ہاتھ میں قیمت دی بھی نہیں. اتنے میں عبداللہ ابن عمر پھر آواز لگاتے ہیں میری بیوی قیمت لے کر ادھر آؤ.
اب کیا ہے؟ ادھر آؤ، آ گئی، قیمت لاؤ، کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں، ابھی تو دیکھا تھا، ارے لاؤ نا، میں تمہارا شوہر ہوں، مانگ رہا ہوں، دو نا، دے دیا۔ قیمت بھی دسترخوان پر رکھ دی، مچھلی اٹھائی، پراٹھا اٹھایا اور اس میں قیمت بھی رکھ دی دسترخوان پر، اور پورا کا پورا اٹھا کر کہا میری بیوی جاؤ اس مانگنے والے کو قیمت بھی دے دو اور مچھلی بھی پراٹھا بھی۔ ہم لوگوں کی بیوی ہوتی کہتی سٹیا گیا یہ آدمی، پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا اس کا۔ وہ کہنے لگی کیا ہوا آپ کو؟ کہا پہلے دے کے آؤ پھر بتاتا ہوں۔ ارے دے کے آؤں گی تب کیا بتائیں گے، ابھی بتائیے نا، کہ نا پہلے دے کے آؤ، دونوں چیزیں دے کے آؤ۔ شوہر کا حکم تھا، بیوی جاتی ہے، قیمت بھی دے دیتی ہے، پراٹھا بھی دے دیتی ہیں، مچھلی بھی دے دیتی ہیں، اور وہ دعائیں دیتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہ بیٹھتی ہیں اور کہتی ہیں بتاؤ میاں اب تو بتا دو کیا ہوا؟ پہلے تو کہہ رہے تھے قیمت دے دو، مچھلی ہم اور ہمارے بچے کھا لیں گے، پھر میں قیمت دینے گئی تو آپ نے وہ بھی بلا لیا اور پھر قیمت بھی دے دی، مچھلی بھی دے دی، واہ ایسا کیوں؟ کہا میری بیوی جب تم قیمت دینے جانے لگی تو میرے دل میں یہ خیال آیا، آئے عبداللہ تجھے مچھلی زیادہ پسند ہے یا مچھلی کی قیمت؟ میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہا تھا، مجھے مچھلی زیادہ پسند ہے یا مچھلی کی قیمت۔ بہت غور کیا کہ مجھے کیا زیادہ پسند ہے، لیکن میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پایا، اس لیے میں نے دونوں چیزیں دے دی۔ کیونکہ قرآن کی آیت، ایمان دیکھیے، کیونکہ قرآن کی آیت ہمارے ذہن میں آ گئی۔ جب تم قیمت دینے جانے لگی تو قرآن کی آیت میرے دماغ میں آ گئی، میرے مائنڈ میں آ گئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے ہو، تمہیں اس وقت تک ثواب نہیں مل سکتا ہے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جب تک اپنی سب سے چہیتی چیز کو قربان نہیں کرو گے، اللہ کی راہ میں نہیں دو گے، تمہیں نیکی نہیں ملے گی۔ میں سوچنے لگا اللہ میں مچھلی دوں تب ثواب ملے گا یا قیمت دوں تب ثواب ملے گا؟ اللہ مجھے قیمت زیادہ پسند ہے یا مچھلی زیادہ پسند ہے؟ اللہ مجھے کیا پسند ہے؟ لیکن میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پایا کہ مجھے قیمت پسند ہے یا مچھلی، اس لیے میں نے دونوں چیزیں دے دی۔ اے اللہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے مچھلی زیادہ پسند ہے یا اس کی قیمت، اے اللہ تیری نظر میں جو بہتر ہو اس کا ثواب تو مجھے دے دے۔ اللہ میرے نام اعمال میں ثواب لکھ دے، اللہ مجھے نیکی سے نواز دے۔ اللہ میں نے سائل کو مچھلی بھی دے دی، اس کی قیمت بھی دے دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تھا ایمان اور یہ تھا عمل صالح جو دل کی گہرائیوں سے ہوتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن کے اندر ایمان ہے اور جنہوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کیے، یہ لوگ کامیاب ہیں اور یہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، یہ لوگ جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہیں۔ ایک بچی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، بلال چوک کی بتا رہی ہے، جس کسی بھائی کا بھی ہو یہاں سے آ کر کے لے کے جائیں۔ ایک بچی بیٹھی ہوئی اسٹیج پر، بلال چوک کی بتا رہی ہے، آئے اس کو لے جائیں یہاں سے۔ چلیے ٹھیک ہے، وہ جس کی ہوگی لے جائے گا، اور کسی کی نہ ہو تو ہم کو دے دیجیے گا، ہم لے جائیں گے۔ تو ایمان اور عمل صالح دیکھ رہے ہیں، یہ تھا ایمان اور یہ تھا عمل صالح۔ آئیے دو چیزیں اور دکھا دوں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تمہارے منہ پہ تمہاری جیسی، ہمارے منہ پہ ہماری جیسی، یہ نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام کے اندر دو ٹوک صحیح صحیح ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ بولو، غلط کو غلط کہو، ڈنکے کی چوٹ پہ کہو۔
ہے غلط تو غلط، ایسا بھی کر لو ویسا بھی، تمہارے منہ پہ تمہاری جیسی، ہمارے منہ پہ ہماری جیسی، نہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ہمیشہ حق بات کہو۔ اور سب سے بڑا جہاد تو اللہ کے نبی نے یہی بتایا ہے، افضل الجہاد کلمۃ الحق، حق بات بولنا سب سے بڑا جہاد ہے، اور سب سے بڑا جہاد بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں، طواف کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر، سالم ابن عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ کے بیٹے، یعنی عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے سالم، تو سالم ابن عبداللہ ابن عمر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، عمر فاروق کے پوتے، اور ان کے جسم پر جو احرام ہے اس میں جوڑ ہی جوڑ لگے ہوئے ہیں، پیبند ہی پیبند لگے ہوئے ہیں، اور اس زمانے کا خلیفہ، اس زمانے کا مکے کا گورنر، مکے کا ذمہ دار ہشام ابن عبد الملک، ہشام ابن عبد الملک جب دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے لوگوں سے، یہ کون آدمی ہے جس کے پیبند لگے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ حضرت عمر فاروق کے پوتے ہیں، حضرت سالم۔ اتنا بڑا امیر المومنین کا پوتا اور اتنا غریب۔ طواف کے دوران ہشام ابن عبد الملک نے عبداللہ ابن سالم ابن عبداللہ سے کہا، سالم کیا تم عمر فاروق کے پوتے ہو؟ انہوں نے کہا جی۔ مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا میں ہشام ابن عبد الملک ہوں، اس علاقے کا ذمہ دار، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں، تمہاری حالت مجھے دیکھ کے ترس آ گیا ہے۔ اتنی بڑی زمین کا مالک حضرت عمر، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت، اور اس کا پوتا عبداللہ، اس کا پوتا سالم، یہ حال ہے کہ اس کو ایک احرام میں بھی 20 22 جوڑ لگے ہوئے ہیں، پہننے کے لیے احرام بھی نہیں۔ تم جلدی سے طواف کرو، جلدی سے نماز پڑھو اور میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کچھ دیتا ہوں بیت المال سے۔ حضرت سالم ابن عبداللہ مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں، انی لا استحی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرہ۔ ہشام، میں اس وقت خانہ کعبہ میں ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، اور اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی غیر کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤں، میں کسی سے بھیک مانگوں، مجھے شرم آتی ہے اللہ سے۔ کیا جواب دیا؟ مجھے شرم آتی ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی غیر سے مانگوں؟ نہیں۔ ہشام کی بڑی، اب نتیش ہم سے اگر کہہ دیں کہ جرجی صاحب بولو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میں پورے بہار کا مالک ہوں، بولو کیا چاہتے ہو؟ تو ہم تو ایسی ایسی چیزیں مانگ لیں گے کہ بھائی اس کے پاس سے کیا جا رہا ہے، دے دے گا۔ غور کرو سالم ابن عبداللہ نے کیا کہا، اللہ کے گھر میں اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی غیر سے مانگو، تو کتنی بڑی انسلٹ ہو گئی۔ خانہ کعبہ کا طواف پورا ہو گیا، حضرت سالم نے 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھی مقام ابراہیم پر، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، رفع یدیہ الی السماء، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر انہوں نے اللہ سے دعا بھی مانگی۔ ہشام دیکھ رہا ہے کہ سالم ابن عبداللہ دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ کر جب یہ باہر نکلتے ہیں تو ہشام ابن عبد الملک چوراہے پر ایک راستے میں ان کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، الآن خرجت من بیت اللہ فاسأل۔ آئے سالم، یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے، اللہ کے گھر میں شرم آ رہی تھی کسی غیر کے سامنے دامن پھیلانے میں، یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ تو بازار ہے، اور میں نے تمہیں سڑک پر پکڑا ہے، چلو میرے ساتھ، تم کیا مانگتے ہو، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، آؤ میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں، تم عمر فاروق کے پوتے ہو۔ حضرت سالم ابن عبداللہ یہاں پر بھی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں،
کیا میری ضرورت پوری کرو گے؟ ام من حوائج الدنیا ام من حوائج الاخرہ، میری آخرت کی ضرورت پوری کرو گے یا دنیاوی؟ ہشام کہتا آخرت میں تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، میں کسی کو جنت جہنم تو نہیں دے سکتا ہوں، آخرت کی ضرورت تو پوری نہیں کر سکتا ہوں، میں مکے کا گورنر ہوں، میں مکے کا مالک ہوں، میں مکے کا ذمہ دار ہوں، اس لیے میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، میں تمہاری دنیاوی ضرورت پوری کر سکتا ہوں، سونا دے سکتا ہوں، چاندی دے سکتا ہوں، کپڑا دے سکتا ہوں، غلہ دے سکتا ہوں، اناج دے سکتا ہوں، تمہیں دنیاوی ضرورت میں تمہاری پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ او تو تم مجھے دنیا دو گے؟ ہاں اچھا۔ اے ہشام تمہیں معلوم نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے بعد طواف کرنے کے بعد میں نے کیا کیا؟ ہشام کہتا ہے مجھے معلوم ہے، تم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اے ہشام تمہیں معلوم نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے کیا کیا؟ ہشام کہتا ہے مجھے معلوم ہے نماز پڑھنے کے بعد تم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی ہے۔ اے ہشام اتنا تمہیں معلوم ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ میں نے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے کیا مانگا ہے۔ اور سنو بڑی عبرتناک واقعہ ہے بڑا۔ ہشام کہتا ہاں مجھے یہ نہیں معلوم کہ تم نے اپنے رب سے کیا مانگا، یہ معلوم ہے کہ طواف کیا ہے، یہ معلوم ہے طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی ہے، یہ معلوم ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ دعا میں کیا مانگا۔ اے ہشام میں یہ بتانا بھی نہیں چاہتا کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا، یہ میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہے، لیکن اتنا بتا دیتا ہوں تم مجھ سے بار بار کہہ رہے ہو کہ مجھ سے سونا مانگو، چاندی مانگو، کپڑا مانگو، اناج مانگو، غلہ مانگو، دنیا مانگو، تم مجھ سے بار بار کہہ رہے ہو کہ مجھ سے یہ مانگو، میری حالت دیکھ کر، میرے کپڑے دیکھ کر، میرا احرام دیکھ کر بار بار کہتے ہو میں دنیا بھی ضرورت پوری کر دوں۔ اے ہشام میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ تو میں تجھے نہیں بتاؤں گا، لیکن تو بار بار دنیا مانگنے کا سوال کر رہا ہے تو میں اتنا بتا دوں کہ جب میں نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور دونوں ہاتھ پھیلا کر جب اپنے رب سے دعا مانگ رہا تھا تو ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها، تو جب میں اپنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعا مانگ رہا تھا تو دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی، ما سألت الدنیا من یملکها، سونا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا، چاندی تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی، دولت تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی، غلہ اور اناج تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا، جو دنیا کا مالک ہے یہ دنیا تو بار بار مجھ سے کہہ رہا مانگو، ارے دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَن لَّا يَمْلِكُهَا، تو میں اس سے دنیا کیسے مانگوں جو آج مرا اور کل یہ دنیا دوسرے کے ہاتھ میں چلی جائے گی، تو اس کا مالک نہیں ہے، خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جائے گا، جب دنیا کا کچھ حصہ ہے ہی نہیں تیرا تو میں تجھ سے کیا مانگوں، چل نہیں مانگتا، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے۔ غور کیجئے ایسے لوگ گزرے اس دنیا میں، حق بات بڑے بڑے لوگوں کے سامنے کہہ دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے بھی تو یہی کہا تھا، یہ کافر سورج اکھاڑ کے لائیں میرے دائیں ہاتھ پہ لا کے رکھ دیں، چاند توڑ کر لائیں اور بائیں ہاتھ پہ لا کے رکھ دیں، ایسا کر نہیں سکتے، لیکن ایسا کر بھی ڈالے، دائیں اور بائیں ہاتھ میں لا کر رکھ دیں یہ تو ممکن ہے، لیکن میں حق کہنے سے رک جاؤں اور دعوت حق سے چوک جاؤں یا چھوڑ بیٹھوں یہ ممکن نہیں ہے۔ اے میرے چچا نے بلایا تھا نا ابو طالب نے، بیٹے یہ تمہیں مال ڈالیں گے، قتل کر دیں گے، چھوڑ دو ان کو، ان کے حال پر تو دعوت و تبلیغ مت کرو، تو کیا کہا تھا؟ اے چچا جان آپ پریشر بنا رہے ہیں میرے اوپر، میرے بیٹے میرے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں، تمہیں کوئی چھیڑے گا مارے گا تو سب سے پہلے تمہارا یہ چچا ابو طالب گرے گا، اس کو تکلیف ہوگی، میرے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ تو کیا کہا؟ چچا جان
اگر آج آپ اپنا ہاتھ میرے سر سے اٹھا رہے تو اٹھا لیجئے. میرے ہاتھ، میرے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے، اس کی مدد ہے میرے اوپر، میرے ساتھ. اے چچا، اگر یہ کافرین مکہ سورج لائیں 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر، لیکن یہ لے آئیں چاند 2,40,000 میل کی اونچائی پر، یہ لے آئیں دائیں اور بائیں ہاتھ پر لا کر رکھ دیں، یہ تو کرنا ان کے لیے ممکن ہے، لیکن میں باز آ جاؤں یہ ممکن نہیں ہے. یعنی الفاظ دیگر، سوئی کے سوراخ سے اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اونٹ داخل ہو جائے یہ تو ممکن ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن میں اللہ کی دعوت چھوڑ دوں اور دین حق سے باز آ جاؤں یہ ممکن نہیں ہے. میں نہیں چھوڑ سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا. امام مالک کا تصور دیکھو. امام مالک کیسے کوڑے مارے گئے تھے، ان کو ہاتھ پیر شل پڑ گئے تھے، اتنا مارا کہ دونوں ہاتھ اٹھتے نہیں تھے. جرم کیا تھا؟ صرف اتنا کہ اس زمانے کے بادشاہ کو کسی غریب کی بیوی پسند آ گئی تھی اور وہ بڑی خوبصورت تھی. اس نے سارے مولویوں کو بلایا اور کہا کہ یہ عورت پر میری نیت خراب ہے، بتاؤ یہ عورت میری کیسے بنے گی؟ کہا یہ تو بہت بری بات ہے بھائی، کسی کی بیوی کو آپ اپنا کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اس نے درہم و دینار کی تھیلیاں پھینکی. مولویوں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے. دیکھ رہے ہیں پیسوں میں مسئلے بھی بدلے جاتے ہیں. کہا کیا ہے؟ کہا آپ پاور میں ہیں، آپ اس آدمی کی گردن پر تلوار رکھوا دیجئے، بس قتل مت کیجئے، اور تلوار رکھ کر کہیے اپنی بیوی کو طلاق دے ورنہ گردن اڑا دوں گا، اور وہ طلاق دے دے گا. طلاق دے گا، وہ عدت گزارے گی، آپ اس سے شادی کر لیجئے. ایسا ہی ہوا. پہلے سیدھے سمجھایا، غریب آدمی نے کہا واہ صاحب میری بیوی کوئی پریشانی نہیں، ہم کیوں طلاق دے دیں؟ پھر زبردستی کی گئی اور مجبور کیا گیا. تلوار کی نوک پر اس سے طلاق لی گئی. بیوی کہتی ہے میرے پیارے شوہر، میں ہمیشہ سے دل سے آپ کی تھی اور آپ ہی کی رہوں گی، لیکن آپ کی گردن اڑا دی جائے مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے. آپ مجبوری میں مجھے طلاق دے دیجئے، میں عدت گزاروں گی، اور بادشاہ اگر شادی کرنا چاہ رہا ہے تو میں کر لوں گی، لیکن میں دل سے کبھی اس کی نہیں ہوں. لیکن آپ اگر قتل کر دیے گئے تو میرا کون رہے گا؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دی موت کے ڈر سے. تلوار اس کی گردن پر رکھ دی گئی، موت کے ڈر سے اس نے طلاق دے دی کہ اے میری بیوی میں نے تجھے طلاق دی. عدت گزارنے کے بعد بادشاہ نے اس سے شادی کر لی. سارے مولوی بکے ہوئے، بادشاہ نے سب کو خرید لیا. اس زمانے کا سب سے بڑا بزرگ امام مالک رحمت اللہ علیہ، جب ان کے کانوں میں یہ آواز جاتی ہے کہ بادشاہ نے اس غریب آدمی کی گردن پر تلوار رکھ کر اس سے زبردستی طلاق دلوائی اور مجبوری میں اس نے طلاق دی، تو جمعرات کی رات کو حدیثوں کی تیاری کی اور جمعے کے دن اپنے سر پر کفن کا امامہ باندھ کر جاتے ہیں، جمعے کا خطبہ دیتے ہیں. جس مسجد میں امام مالک رحمت اللہ علیہ جمعے کا خطبہ دیتے تھے اسی مسجد کے اندر بادشاہ بھی نماز پڑھنے آتا تھا. بادشاہ کے 50 باڈی گارڈ ننگی تلوار لے کر مسجد میں حاضر ہوتے تھے کہ ہمارے بادشاہ کے اوپر کوئی غلط نظر نہ ڈالے یا اس کو خطرہ نہ ہو. وہ ننگی تلواریں چمک رہی تھی. بادشاہ مسجد میں آیا ہوا تھا، امام مالک نے کفن کا امامہ باندھا تھا اور سر پر لپیٹ کر آئے تھے. چھڑی لیتے ہیں اور جمعے کا خطبہ دینا شروع کر دیتے ہیں اور اس خطبے میں کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ نے ایک غریب آدمی کی گردن پر بندوق رکھ کر
تلوار رکھ کر اس سے طلاق دلوائیے. اور سارے مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق چاہے زبردستی دلوائی جائے چاہے جیسے طلاق ہو جاتی ہے. سنا ہے کہ اس عورت نے مجبوری میں طلاق لے لی اور اس آدمی نے مجبوری میں طلاق دی. اللہ کرے یہ بات جھوٹ ہو، اگر یہ سچ ہے تو سن لو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق نہیں ہوتی ہے. ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق نہیں ہوتی ہے. اگر تلوار رکھ کر طلاق دینے پر مجبور کیا تو وہ طلاق ہی نہیں ہوئی ہے. اور بادشاہ نے اس عورت سے اگر نکاح کیا ہے تو بادشاہ حرام کاری کر رہا ہے، اس عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہے. خطبہ دے کر ختم کرتے ہیں. امام مالک کو معلوم تھا کہ اب میرا انجام کیا ہوگا. انہوں نے نماز پڑھائی. میں نے کہا نا ہر کسی کا دل اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر حق بات کہہ دے اور بادشاہ کے سامنے کہہ دے، یہ تو ممکن ہی ہے. لیکن امام مالک کو معلوم تھا، اپنے گھر پہ کہہ کے بھی آئے تھے کہ بیوی میرا انتظار مت کرنا، کہہ کے بھی آئے تھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب یہ فتویٰ دے دیا، آئے اور نماز پڑھایا. نماز پڑھانے کے بعد جیسے ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہے، اس مسجد کے مصلیوں کو معلوم ہے، اس مسجد کے نماز پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ امام مالک اب نہیں بچیں گے. مسجد سے باہر نکلتے ہی امام مالک کو ان 500 باڈی گارڈوں نے گرفتار کر لیا اور پہلے ان کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا. بادشاہ نے پہلے پیار سے سمجھایا. امام مالک کہتے ہیں آپ کا پیار سراخوں پر، لیکن حدیث اپنی جگہ پر ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق نہیں ہوتی ہے. پھر ان کے سامنے درہم و دینار کی تھیلیاں پھینکی جاتی ہیں کہ یہ لے لو، مسئلہ بدل دو. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جواب یہ تھا، درہم و دینار کو دیکھا تو بادشاہ کے سامنے انہوں نے اپنا پیر پھیلا لیا. بادشاہ نے کہا کہ آپ کا جواب چاہیے. امام مالک کہتے ہیں کہ میرا پھیلا ہوا پیر آپ کو جواب دے رہا ہے. کہا میں سمجھا نہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ بادشاہ کے سامنے پیر پھیلانے والا بادشاہ کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا. تمہارے تو ووٹ 1,000 روپے میں بک جاتے ہیں، تمہارا تو ایمان 1,000 روپے میں بک جاتا ہے. کورٹ میں جھوٹی گواہیاں تم 100 200 روپے لے کر دے دیتے ہو، اپنا ایمان نہیں بچا پاتے. ووٹ تک بیچ دیتے ہو. ووٹ 500 روپے لیا فلاں پارٹی کو دینا، معلوم ہے اس سے نقصان ہے پھر بھی ہم دیتے ہیں. جن کے ووٹ 500 اور 1000 روپے میں بک جائیں، ارے تم سے اچھی قیمت تو اس کتے کی ہے جو کم سے کم 10,000 روپے میں خریدا جاتا ہے. 10,000 روپے میں اس کتے کی قیمت 10,000. تمہاری قیمت، تمہارے ضمیر کی قیمت 1,000. کتوں سے بھی سستے ہیں آج ہمارے ضمیر، ہمارے دل کتوں سے بھی زیادہ سستے. بادشاہ نے کہا اب ان کو باندھ دو. باندھ دیا گیا. پھر ان کے اوپر کوڑے برسائے گئے. 80 کوڑے ایسے مارے گئے، لو ضربت الفیل لحربت. اگر وہ 80 کوڑے کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی بھی بھاگ جاتا، ہاتھی بھی برداشت نہیں کر پاتا. ایسے کوڑے مارے گئے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی باڈی پر، اور دونوں ہاتھ اٹھتے نہیں تھے. چیخ کر کہنے لگے بادشاہ مار کھانے سے میں بچ نہیں رہا ہوں، نہ بھاگ رہا ہوں. اذان کی آواز آ رہی ہے، نماز پڑھ لینے دے. ٹھیک ہے. ایک آدمی نے ان کو وضو بنوایا.
نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اسی بادشاہ کے دربار میں، لیکن ہاتھ اٹھنے کے لائق نہیں ہے، اتنا مارا گیا ہاتھ میں کہ دونوں ہاتھ زمین پر لٹکے ہوئے اٹھ نہیں رہے، شل پڑ گئے۔ ایسے ہی بولتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ لٹکے ہوئے ہیں کیونکہ اٹھ ہی نہیں رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی حج کرنے گئے ہوں گے مکے میں یا مدینے میں، بہت سے لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، دونوں ہاتھ نیچے کر کے۔ کیوں؟ امام مالک کے ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے نہیں باندھے تھے اس لیے ہم بھی نہیں باندھیں گے۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ امام مالک نے مجبوری میں نہیں باندھے، ان کو بادشاہ نے مارا تھا، کوڑے مارے تھے، اس لیے ان کے ہاتھ اٹھتے ہی نہیں تھے۔ اب جب اٹھ ہی نہیں رہا تو آدمی نماز کیسے پڑھے گا؟ کیسے؟ وہ مجبوری میں باندھے تھے امام مالک، امام مالک نے مجبوری میں چھوڑے، تم جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہو۔ اس کے بعد میں پھر ان پر کوڑے برسائے گئے۔ جب دیکھا گیا کہ کوڑے کھانے کے بعد بھی یہ نہیں مانتے ہیں تو کہا ان کو مارنا تو بیکار ہے، ان کی جان نہ لی جائے۔ ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، منظر دیکھنا، حق بات بولنے کا رزلٹ دیکھو۔ ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں، اور ایک گھوڑے کے اوپر ایسے ان کو ڈال دیا گیا، پیٹ کے بل ان کو ڈال دیا گیا، پیر اس طرف اور منہ اس طرف، ایسے پیٹ کے بل ایسے، پیروں میں پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اور ایسے ان کو گھوڑے پہ ڈال دیا گیا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا پورے مدینے کے اندر ان کو گھماؤ اور اعلان کر دو کہ جس نے بھی بادشاہ کے خلاف اگر فتویٰ دیا اور بادشاہ کے خلاف زبان کھولی، اس کا یہی حال ہوگا جو میں نے امام مالک کا کیا ہے، یہی اس کے ساتھ کیا جائے گا، بلکہ اس سے بھی بڑی سزا دی جائے گی۔ ایک آدمی بادشاہ کا چمچہ گھوڑے کی لگام پکڑتا ہے، امام مالک کو اوندے منہ گھوڑے پر ڈالتا ہے اور مدینے کے چکر لگا رہا ہے، پوری بستی میں گھما رہا ہے۔ اور قربان جاؤ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ان جملوں پر، بستی میں گھومتے بھی جا رہے ہیں، بادشاہ کا چمچہ کہہ رہا ہے بادشاہ کی بات نہیں مانی اس لیے سزا ملی ہے۔ اگر کسی نے بھی سر اونچا کیا اور بادشاہ کے خلاف زبان کھولی تو اس کا یہی انجام ہوگا۔ جب وہ چپ ہوتا، جب بادشاہ کا چمچہ چپ ہوتا تو امام مالک زور سے چیختے ہوئے کہتے ہیں یہ بادشاہ کا چمچہ ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اے مدینہ والو، بادشاہ کے خلاف بولنے سے ہمیں یہ سزا نہیں ملی، بلکہ محمد رسول اللہ کی حدیث سنانے کی سزا ملی ہے۔ اس گھوڑے پر ہاتھ میرے ٹوٹ چکے ہیں، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، میری موت کا مجھے آواز دے دے، کوئی پتہ نہیں، لیکن موت کے منہ میں ہونے کے باوجود پھر یہ فتویٰ دے رہا ہوں، ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق نہیں ہوتی ہے۔ بادشاہ زنا کر رہا ہے، بادشاہ حرام کاری کر رہا ہے، انہوں نے گھوڑے پر بیٹھ کر اوندے منہ لٹک کر موت کے منہ میں بھی یہی آواز دیتے رہے اور بادشاہ کے خلاف بولتے رہے کہ بادشاہ حرام کاری کر رہا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات بولنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور جو بولتا ہے اس کو ایسے ہی پریشانیاں آئیں گی۔ اگر پریشانیاں اٹھانے کا کلیجہ ہو آپ کے اندر تو حق بات بولو، ورنہ اپنے گھر میں سردیوں میں لحاف اوڑھ کے سوئیے اور گرمیوں میں ٹھنڈی اے سی چلا کے سوئیے، اسی میں آپ کو آرام ملے گا۔ اس لیے کہ حق بات کہنے کا کوئی فائدہ، حق بات کہو اور پریشانی نہ، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور آپ تقریریں کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں اور پریشانیاں نہیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دعوت حق نہیں ہے، آپ سچ نہیں بول رہے ہیں، آپ کی دعوت میں کہیں کمزوری ہے۔ آپ کی دعوت میں حق بات کس کو کہتے معلوم ہے؟ اللہ کے رسول نے جب کوہ صفا پہ چڑھ کے کہا تھا آئے پہاڑ کے ارد گرد جمع ہونے والوں، اس پہاڑ کے پیچھے، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو بہت جلدی تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا ما جربنا علیک الا صدقا، اے اللہ کے رسول ہم آپ کی بات کو مانیں گے، ہر حال میں مانیں گے۔ آپ نے کہا کیوں مانو گے میری بات؟
کہا اس لیے مانیں گے کیونکہ ہم نے آپ کی 40 سال کی زندگی دیکھی ہے، آپ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے، اس لیے ہم آپ کی بات مانیں گے۔ جب آپ نے یہ کہلوا دیا کہ زندگی میں آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے تو مجھے سچا مانتے ہو؟ ہاں مانتے۔ تو یہ بھی سچ ہے کہ میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ، تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جانتے ہو جیسی آپ نے حق بات کہی، لا الہ الا اللہ کہہ دو، تو سب سے پہلے دشمنی کس نے کی؟ سب سے پہلے کون اٹھا اسی مجمع میں؟ جو نیچے کھڑا تھا، آپ کا چچا ابو لہب کھڑا ہوتا ہے اور کیا کہتا؟ تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد تو برباد ہو جا، اے محمد تو مٹ جا۔ کیا اسی لیے جمع کیا تھا؟ ہم تیری بات مان لیں، ایک اللہ کے کو معبود مان لیں اور 360 بتوں کو چھوڑ دیں، ود سوا یغوث یعوق نسر کو چھوڑ دیں، تو برباد ہو جا، تو مٹ جا۔ سب سے پہلے مخالفت کس نے کی؟ چچا نے۔ پتہ چلا کہ حق بات جب آپ پیش کرو گے تو سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار آپ سے ناراض ہوں گے، آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہوں گے، آپ کے رشتہ دار آپ کو آپ کے گھر سے نکالیں گے۔ اگر اس کے لیے آپ تیار ہو تو حق بات پیش کرو، توحید کی دعوت دو، اور اگر آپ چاہو راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی تو معاف کیجئے گا، یہ بہت آسان کام ہے۔ ابا بھی خوش رہیں اور اماں بھی خوش رہیں اور پڑوسی بھی خوش رہے۔ اس لیے ایسی بات آج کل جلسے ہمارے جہاں بھی ہو رہے ہیں، اکثر جگہوں پر کہہ دیا جاتا، مولانا صاحب ہم نے اپنی لڑکیاں دوسروں کو دی ہیں، ہماری بیٹیاں دوسروں میں گئی ہیں۔ مولانا صاحب ایسی باتیں مت کہنا، ایسی تقریر مت کرنا کہ کسی کو تکلیف ہو۔ مولانا جرجیز گیا تھا تیرے گھر پہ کہنے کے لیے کہ تو اپنی لڑکی ان کو دے، غلطی تو کرے سزا مولوی جرجیز بھگتے۔ تو نے اپنی لڑکی کسی قبر کے چومنے چاٹنے والے قبر پجے کو دے دی تو اس میں میرا کیا قصور؟ سلیمان تیمی کا جب انتقال ہونے لگا تو وہ رو رہے تھے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ 27 سال پہلے کا مجھے اپنا ایک گناہ یاد آ گیا، میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ میں نے میرے گناہ کو مٹایا ہوگا یا نہیں مٹایا ہوگا۔ پوچھا کون سا گناہ؟ کہا بہت بڑا گناہ۔ اور بڑا گناہ کیا؟ ابھی میں بتاتا ہوں آپ کا، وہ یہ گناہ۔ سلیمان تیمی 27 سال سے توبہ کر رہے ہیں اپنے گناہ کی، اور 27 سال کے بعد جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو رو رہے ہیں۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا 27 سال پہلے گناہ یاد آ گیا، اسی کو یاد کرتا ہوں تو روتا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں کیا۔ کہا گناہ کیا ہے؟ کہا بہت بڑا گناہ ہے۔ بتاؤ تو، مت پوچھو، ارے بتاؤ تو گناہ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کہا 27 سال پہلے میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں کوئی بدعتی کو سلام نہ کرے۔ من آوى محدثا فعليه لعنت اللہ، جس نے کسی بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اس پر اللہ کی لعنت ہو، جس نے بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دی اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ میں نے بدعتی سے سلام کر لیا تھا، پتہ نہیں اللہ نے ہمارا گناہ معاف کیا ہو۔ تم تو اپنی لڑکیاں اور اپنی بیٹیاں بدعتیوں میں دے رہے ہو، تم تو اپنی بیٹیوں کا نکاح بدعتیوں کے ساتھ کر رہے ہو، قبروں کی مٹی چاٹنے والے اور شرک کرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہو۔ تمہارا یہ گناہ اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ آ گیا مولوی فساد کرانے، نہیں، تم اپنی بیٹیوں کا نکاح دوسری جگہ کر رہے ہو، فساد تم نے برپا کی ہے۔ تم اپنے آپ کو اہل حدیث کا ٹائٹل لگانا چھوڑو، تم اہل حدیث کہلانے کے لائق نہیں۔ اہل حدیث کا ٹائٹل اتنی آسانی سے ہر کسی کو نہیں لگانے دیں گے ہم، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو چاہے لگا دے۔ اپنے ساتھ کون؟ اہل حدیث، اہل حدیث، اہل حدیث۔ اہل حدیث وہ ہوتا ہے کہ امام شافعی نے فرمایا تھا کہ جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی صحابی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ اہل حدیث کا عمل تھا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں، پڑھیے کتاب علوم امام شافعی کی، امام شافعی نے کہا جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کسی صحابی کو دیکھتا ہوں۔ اہل حدیث کا عمل صحابی کے عمل سے ملتا جلتا تھا۔
غلطی آپ کرو سزا مولوی جرجیز ٹھوکتے ہیں. حق بات ڈنکے کی چوٹ پر کہی جائے گی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. آخری چیز رہ گئی ہے صبر. صبر بھی کرنا پڑے گا. حق بات کہو گے تو ماریں ملیں گی, پتھر پڑیں گے, انڈے پھینکے جائیں گے, ٹماٹروں کی بارش ہوگی, جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا. اور کس نے حق بات کہہ کر پریشانیاں برداشت نہیں کی؟ حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹایا گیا. کیوں؟ آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا, اور اس وقت تک لٹایا گیا اور بھاری پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیا گیا جب تک آگ کے انگارے بجھ کر کوئلہ نہیں ہو گئے. کیوں؟ حضرت خباب ابن عارت کو دیکھو, حضرت خبیب کو دیکھو, ان کی تاریخ پڑھو, امام محمد ابن حنبل کی تاریخ پڑھو. حق بات کے کہنے کی بس کیا کیا سزائیں ملی, لیکن انہوں نے صبر کیا. حضرت سمیہ کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ سمیہ سنا ہے, ابو جہل نے کہا سنا ہے کہ تو محمد کے رب پر ایمان لے آئی. کہنے لگی جب تک چھپا تھا میرا اسلام, اب معلوم ہو گیا تو چھپانے کی ضرورت نہیں. ہاں لائی. کہا چھوڑ دے, کہا نہیں چھوڑ سکتی. کہا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ سچ بتا دیا. تیرا شوہر کہاں ہے؟ سچ بتا دیا. پکڑ کے لاؤ اس کے بیٹے عمار کو, پکڑ کے لاؤ اس کے پتی کو یاسر کو. دونوں کو پکڑ کے لایا گیا. عمار کو باندھ دیا گیا, یاسر کو باندھ دیا گیا. اس کے سامنے عمار کی ماں سمیہ, یاسر کی بیوی سمیہ کھڑی ہے. کہا اس کے جسم کے کپڑے پھاڑ دو. کپڑے پھاڑ دیے گئے. کما والدت امہا, جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہو, جیسے بچی ننگی ہوتی ہے پیدا ہوتے ہی, ایسے ہی سمیہ کو کر دیا. کہا پیچھے سے ہاتھ باندھ دو. دونوں ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے. کہا ابھی بھی نہیں مانے گی. کہا محمد کے رب سے ایمان چھوڑ دوں, یہ ہو نہیں سکتا. نیزہ اٹھایا ابو جہل نے, اور وہ نیزہ دوڑتا ہوا آیا اور لے کر پورا کا پورا نیزہ حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں, ان کے اندام نہانی کے اندر داخل کر دیا. یہاں سے ڈالا, اس پار نکال دیا. بیچاری اپنے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتی تھی, کیونکہ دونوں ہاتھ پیچھے سے بندھے ہیں, جیسے پھانسی کے تختے پر لے جاتے وقت پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں. سمیہ کے پیچھے سے ہاتھ بندھے. اندام نہانی میں شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا. نظریں آسمان پہ جاتی ہیں. ایسے موقع پر بھی بڑے بڑے کلیجے والوں کی دعائیں یہ نکلیں گی اللہ میری حفاظت فرما, لیکن سمیہ کے منہ سے یہ دعا نہیں نکلی کہ اللہ میری جان بچا لے, اللہ میری حفاظت فرما. ایسے موقع پر سمیہ کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ ابن سعد نے طبقات میں نقل کیے ہیں. ثبت قدمی یا رب, ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین. ابو جہل کا یہ نیزہ جو میری شرمگاہ کو پار ہو گیا ہے, اس کی دی ہوئی تکلیف ہے, اے اللہ کہیں مجھ سے میرا اسلام نہ چھین لیں, کہیں مجھ سے میرا دین نہ چھین لیں, کہیں مجھ سے میرا مذہب نہ چھین لیں, کہیں مجھ سے میری توحید نہ چھین لیں. اے اللہ ابو جہل کی دی ہوئی تکلیفوں سے میرے ایمان کو ثابت قدم رکھنا, میرے قدم کو ثابت قدم رکھنا. اے اللہ میرا ایمان نہ لرز جائے, میرا ایمان نہ لرز جائے, اللہ میرے اسلام میں کہیں جنبش نہ آ جائے. یہ دعا نکلتی ہے اس کے منہ سے. اپنی بیٹیوں کا نکاح غیروں میں کرنے والوں, چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ. اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں. جب تمہاری بیٹی ان کے گھر میں مرے گی نا, موت تو سب کو آئے گی, تو ان کا امام جب نماز جنازہ پڑھائے گا تو جانتے ہو, اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اللہ اکبر, اللہم صلی علی محمد, اللہم بارک علی محمد, اللہ اکبر, اللہم اغفر لحینا و میتنا و غائبنا و شاہدنا, اللہ اکبر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہو گئی نماز جنازہ. سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی, نہ امام پڑھے گا نہ مقتدی پڑھیں گے. اور ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے,
سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے. گویا کہ ہماری بیٹی کو بغیر نماز جنازہ پڑھے دفن کر دیا جائے. کبھی سوچا ہے ٹھنڈے دماغ سے کہ آپ کی بیٹی مرے اور بغیر جنازے کی نماز کے دفن کر دی جائے؟ کیسا لگے گا؟ شرم مگر ہمیں نہیں آتی. پراپرٹی والا تھا، جائیداد والا تھا، زمین اچھی تھی، نوکری تھی، سروس والا تھا، بینک بیلنس اچھا تھا، اس لیے کر دیا. دنیا تو تمہیں مل گئی لیکن آخرت نصیب نہیں. آخرت نصیب نہیں. سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا. چیختی ہے یا ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے میری حالت پر رحم فرما، اے میرے رب میرے قدم کو اپنے دین کے اوپر ثابت رکھنا. ابو جہل نے کہا، اس کے باوجود نہیں مانی. کہا 2 اونٹ منگاؤ. طبقات کے الفاظ. ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف کر دیا، ایک اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف کر دیا. اس پیر کو سمیہ کے اس اونٹ سے باندھا، اس پیر کو اس اونٹ سے باندھا. کہا سمیہ ہاتھ تو تیرے بندھے ہیں، پیر تیرے دونوں اونٹ سے باندھ دیے گئے ہیں. ایک اونٹ ادھر بھاگے گا، ایک اونٹ ادھر بھاگے گا، کوڑا مارنے کی دیر ہے بس. اب دیکھ لے تیرا انجام کیا ہوگا. یہ منظر دیکھ کر عمار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یاسر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سمیہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، میرے بیٹے تم کیوں رو رہے ہو؟ میرے شوہر تم کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ایسی تقریر کرنے والی عورت پیدا نہیں ہوئی. آئے میرے بیٹے عمار، اے میرے ہسبینڈ، اے میرے شوہر یاسر، اللہ کی قسم وہ جنت دیکھو مجھے دکھائی دے رہی. اللہ کی قسم وہ جنت کی نعمتیں مجھے دکھ رہی ہیں. اے میرے بیٹے جنت کی خوشبو میری ناک تک آ رہی ہے، مجھے محسوس ہو رہی ہے، تمہیں نہیں. اوف، جملے دیکھیے. اے میرے بیٹے، میرے شوہر، ہو سکتا ہے عورت ہونے کی حیثیت سے یہ سزا مجھے ہلکی دی جا رہی ہو، تم مرد ہو، میرے بعد تمہیں یہ سزا اور بھی زیادہ سخت دی جائے، لیکن تم پیچھے مت ہٹنا. آئے عمار، آئے یاسر، یہ جنت کا دروازہ مجھے دکھ رہا ہے، میں اس دروازے پر کھڑی رہوں گی، میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک تم دونوں میرے پیچھے پیچھے نہیں چلے آؤ گے. اے میرے بیٹے، اے میرے شوہر، میں تم دونوں کا جنت کے دروازے پر انتظار کروں گی. اے ابو جہل، یہ کوڑا تیرا زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اگر ہاتھ کھلے ہوتے تو یہ کوڑا میں اٹھا کر تجھے خود دے دیتی. ابو جہل کہتا ہے، اس کا مطلب تو نہیں مانے گی، ان اونٹوں کو بھگانا ہی پڑے گا. اور سمیہ مسکرا کے کہتی ہے، ابو جہل کیوں دیر کر رہا ہے؟ جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے، اللہ کی قسم مجھے اتنی دیر جنت میں جانے میں لگ رہی ہے. سمیہ کے اس تقریر نے عمار اور یاسر کے ایمان میں تو زیادتی پیدا کر دی، لیکن ابو جہل کو غصہ دلا دیا. ابو جہل نے وہ کوڑا مار ہی دیا. ایک اونٹ پورب کی طرف بھاگا، ایک اونٹ پشچم کی طرف بھاگا، اور سمیہ کے بیچ سے 2 ٹکڑے ہو گئے. گردن تک جاتے جاتے چہرہ بچ گیا. سمیہ کا ایک دھڑ ادھر ہے لیکن چہرے والا دوسرا دھڑ الگ پڑا ہے. سمیہ شہید ہوتے ہوتے بھی مسکرا رہی تھی. اس کی جب روح اس کے جسم سے نکلی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. ابو جہل نے اس کے چہرے پر جب مسکراہٹ دیکھی تو طبقات کے الفاظ ہیں، اس نے پتھر اٹھا کر اپنے سر کو پھوڑنا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا، ابو جہل میرے سردار یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا،
قسم ہے مجھے لات و منات کی عزا کی، میں ہار گیا سمیہ جیت گئی، میں ہار گیا سمیہ جیت گئی، میں نے سب کچھ چھینا لیکن مرتے وقت سمیہ کے چہرے کی مسکراہٹ نہ چھین سکا۔ دیکھو مرتے وقت بھی مسکرا رہی ہے اور مجھے چڑھا رہی ہے، سمیہ جیت گئی، میں ہار گیا۔ عمار اور یاسر کو چھوڑ دیا، جاؤ تمہاری ماں اور تمہاری بیوی کی میں نے جان لے لی، تم دونوں کو چھوڑ رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں، جاؤ۔ جب یہ منظر عمار و یاسر نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو سنایا تو نبی اکرم کی آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی بکھرنے لگے، آنسو گرنے لگے۔ جمعہ کا دن آتا ہے، آپ ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ ممبر پر تاریخی خطبہ دیتے ہیں، اور اس خطبے کے الفاظ میں ایک ایک کو جنتی کہتے ہوئے کہتے ہیں، اے ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، لیکن فرق ہے ابو بکر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، عمر تم بھی اکیلے جنت میں جاؤ گے، عثمان تم بھی اکیلے جنت میں جاؤ گے، علی تم بھی اکیلے جنت میں جاؤ گے۔ آئین عمار، آئین یاسر، لبیک یا رسول اللہ، ہاں میں یہاں ہوں۔ عمار کہاں ہے؟ میں یہاں ہوں۔ یاسر کہاں ہے؟ میں یہاں ہوں۔ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو، صبر کرو، سارے صحابہ ایک ایک کر کے جنت میں جائیں گے، تمہارا پورا خاندان ایک ساتھ جنت میں جائے گا۔ یعنی سمیہ، عمار اور یاسر تم تینوں ایک ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو، تمہارا پورا خاندان ایک ساتھ جنت میں جائے گا۔ صبر کرو، پورا خاندان جنت میں جائے گا۔ صبر کرنے پر جنت مل رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حق بات کہو گے تو پریشانیاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی تو صبر کرنا پڑے گا۔ صبر کرتے ہو تو ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ چند باتیں میں نے 2 گھنٹے کی اسپیچ میں کہی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا ایک ساتھی ہے، راجدھانی چینل چلاتا ہے، آپ یوٹیوب پر راجدھانی چینل کے نام پر جب سرچ کریں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا، آپ اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن دبا دیجئے تو آپ کو ہماری اور ہمارے علاوہ اور علماء کی تقریریں آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملتی رہیں گی، آپ ان کو سن سکتے ہو۔ راجدھانی چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبا دیجئے۔